بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و پاک خاتم النبیین پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے تلاوت قرآن کریم کا عجیب واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص رات کو اپنے معمولات پورے کر کے سویا، جیسے کہ مسنون اعمال ہوتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ لی، 4 قل پڑھ لیے، تسبیح فاطمہ پڑھ لی اور سورہ ملک پڑھ لی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شاہ صاحب آئے اور انہوں نے آ کر مجھے جگایا اور مجھ سے کہا، ارے ایسی مبارک رات میں بھی تو سو رہا ہے، یہ سونے کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات ہے۔ وہ صاحب مجھے جگا کر چلے گئے۔ میں نے جاتے ہوئے ان کو دیکھا، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کہ کوئی شاہ صاحب ہوں۔ خیر، میں اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا تو مجھے مکان بھی نیا معلوم ہوا۔ اس کے بعد پھر میں اپنے گھر سے باہر آیا تو محلہ بھی بالکل نیا محسوس ہوا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میں نئی جگہ اور نئی دنیا دیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ، میں یہاں کیسے آیا اور یہ کون سی جگہ ہے اور کیا ہے؟ میں جان پہچان کے لیے گلی سے باہر نکل کر ایک باغ میں پہنچ گیا۔ وہ باغ اتنا خوبصورت تھا کہ زندگی میں آج تک کبھی میں نے اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا۔ میں باغ کے اندر چلا گیا، جہاں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ ایک طرف پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں اور پھلوں سے شاخیں جھکی ہوئی ہیں، تو دوسری طرف پھولدار پودے ہی پودے ہیں اور اس میں بڑے ہی خوشبودار اور خوشنما پھول لگے ہوئے ہیں۔ اور اس باغ کے بیچوں بیچ ایک مسحری ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور وہ پھل اور پھولوں سے لدی ہوئی ہے، اور اس کے دونوں جانب 2 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس باغ کے پیچھے ایک بہت ہی حسین و جمیل سفید سنگ مرمر کا محل ہے، اور اس کے اندر بھی نوکر چاکر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کسی کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میں حیران ہوا کہ یا اللہ، میں کس دنیا میں آ گیا ہوں؟ یہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس کا محل ہے؟ یہ عورتیں کون ہیں؟ اور ایسا خوبصورت باغ آخر کس کا ہے؟ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ جو شاہ صاحب مجھے اٹھانے آئے تھے وہ پھر مجھے وہیں نظر آئے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا، شاہ صاحب، آپ نے مجھے اچھا جگایا اور جگا کر چلے گئے، آپ نے کچھ بتایا بھی نہیں کہ میں اب کہاں ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟ میں نے کہا، جی مجھے کیا معلوم، کیا میں یہاں کا رہنے والا ہوں؟ بتاؤ تو صحیح، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس باغ کو تم دیکھ رہے ہو یہ ایک مسلمان کی قبر ہے، اور جو محل سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس کا جنت میں محل ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ بندہ کہاں ہے جس کا یہ باغ اور محل ہے؟ کہا کہ وہ دنیا میں ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کا آخری وقت ہے۔ انتقال کے بعد وہ اس باغ میں آئے گا اور قیامت تک یہاں آرام کرے گا، اور پھر قیامت کے بعد سامنے والے محل میں جا کر آباد ہو جائے گا۔ جب شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا تو میں دل میں سوچنے لگا کہ وہ کوئی نہ کوئی غوث، قطب اور ابدال ہوگا جس کو یہ اونچا مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اتنے میں شاہ صاحب نے خود ہی کہا کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، یہ ایک عام مسلمان کی قبر ہے۔ میں نے کہا کہ عام مسلمان کی ایسی عالی شان قبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ضرور اس کا کوئی بڑا عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمل تو اس کا بہت اونچا ہے، لیکن وہ ہے عام مسلمان۔ میں نے پوچھا، اس کا ایسا کیا عمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بس روزانہ صبح شام پابندی سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے،
قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی قبر کو باغ و بہار بنایا ہے، اور کلام پاک ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ محل عطا فرمایا ہے۔ وہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا عادی ہے اور ساری عمر اس نے اس عمل میں گزاری۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو سارا واقعہ میرے دل پر نقش تھا، اور میں نے بھی عہد کر لیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ صبح و شام کلام پاک کی تلاوت کروں گا، تاکہ اللہ پاک مجھے بھی یہ فضیلت عطا فرما دیں۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی فضیلت سے جب ایک عام مسلمان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے، تو جو حافظ اور قاری ہوگا اور جو اللہ کے واسطے دن رات قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، اس کا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دونوں طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ الف لام میم سے شروع کریں اور والناس تک پہنچیں، اور صبح و شام کی جو خاص صورتیں ہیں ان کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس طرح قرآن شریف کو ہم اپنی زندگی کا جز اور اپنا دائمی معمول بنائیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھیں، سال کے 12 مہینے ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر کے آل کر لیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔